اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لوازمات شعری، علم بیان و بدیع، فعل، حرفوں۔ 4 ممکنہ جوابات میں درست کا انتخاب ہے۔ پہلا MCQs ہے، غزل کے کون سے شعر کو مطلع کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ دوسرا MCQs ہے کہ مطلع کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو طلوع سے مشتق ہے مطلع۔ تیسرا MCQs ہے کہ حسن مطلع کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو دوسرے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ چوتھا MCQs ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم آواز الفاظوں قافیہ کہلاتے ہیں۔ پانچواں MCQs ہے کہ قافیہ شعر میں کون سی خوبی پیدا کرتا ہے؟ تو موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے قافیے کے استعمال سے۔ چھٹا MCQs ہے کہ قافیہ مطلع کے علاوہ عام طور پر کس مصرعے میں آتا ہے؟ تو دوسرے مصرعے میں آتا ہے قافیہ۔ ساتواں MCQs ہے کہ ردیف کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو ردیف کا لفظی مطلب گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخصوں۔ آٹھواں MCQs ہے کہ ردیف کی پابندی مطلع کے علاوہ کس مصرعے میں کی جاتی ہے؟ تو مصرعے ثانی میں ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ نواں MCQs ہے کہ شعر میں ردیف کس کام آتی ہے؟ تو مزاج متعین کرنے کے لیے آتی ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو غیر مردف کہا جاتا ہے جس شعر میں ردیف نہ ہو۔ 11واں MCQs ہے کہ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تو تاریخی اشارہ تلمیح کہلاتی ہے۔ اور جدید اردو شاعری میں تلمیح کا بڑا نام بتائے تو علامہ اقبال جدید شاعری میں یعنی اردو شاعری میں تلمیح کا بہت بڑا نام ہے۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ تو متضاد الفاظ کا استعمال صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ 14واں MCQs ہے کہ حسن تعلیل کیا ہے؟ تو حسن تعلیل کا مطلب ہے علت ڈھونڈنا۔ 15واں MCQs ہے کہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ تو مبالغہ میں بیجا تعریف یا برائی مبالغہ کہلاتی ہیں۔ تغلا کسے کہتے ہیں؟ تو اپنی بیجا تعریف کا مطلب تغلا ہے۔ تشبیہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو 5 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ 18واں MCQs ہے کہ استعارہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو مستعار سے مشتق ہے استعارہ۔ 19واں MCQs ہے کہ استعارہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو 3 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ 20واں MCQs ہے کہ ایہام کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو وہم سے مشتق ہے ایہام۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔